بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ انگلش اسپیکنگ کے کورس کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم انگلش اسپیکنگ کے کورس میں ہماری جو روزانہ کی عادتیں ہوتی ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے سینٹنسز کی اسٹڈی کریں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، میں جیسے بولتا ہوں کہ میں اسکول جاتا ہوں، میں کہاں جاتا ہوں، تم کہاں جاتے ہو، تو آخری پر کیا آ رہا ہے؟ ہر جملے کے تا تی تے آ رہا ہے۔ تو یہ ہماری روزانہ کی عادتیں ہیں، ہیبٹس ہیں، ڈیلی ہیبٹس۔ تو ان کو کس طرح سے بولا جاتا ہے اس کو پہلے چھوٹے چھوٹے سینٹنسز کی اچھی طرح سے پریکٹس کر لیجئے۔ اور ایک ہوتا ہے لفظی معنی اور ایک ہوتا ہے جملے میں معنی۔ تو آپ کو جملے میں معنی کیسے نکالنا ہے؟ لفظی معنی تو میں نے آپ کو وہ ٹیبل میں جو لیکچر 1 تھا اس کے اندر آپ کو بتلا چکا ہوں، اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو وہاں سے لیکچر 1 دیکھ لیجئے۔ اب جملے میں معنی کیسے نکالنا ہے؟ اب دیکھیے، اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے، آئی گو، میں جاتا ہوں۔ تو آئے مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں۔ گو مینس ہوتا ہے جانا۔ تو اب لفظی معنی اگر کوئی اسٹوڈنٹ دیکھے تو کیا بولیں گا؟ میں جانا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، جملے کے مطابق آپ کو جو روزانہ کی عادتوں والے جملے ہیں اس کے حساب سے آپ کو مطلب نکالنا ہوگا۔ میں جاتا ہوں، اسی کا سوال دیکھیے یہاں پر، میں کہاں جاتا ہوں اگر ایسے بولنا ہے تو کہاں والے سے ہم اسٹارٹ کریں گے۔ جو سوال بنانے والا جو لفظ ہے کہاں، تو اس سے اسٹارٹ کریں گے۔ اس کے بعد آئے گا ہیلپنگ ورب۔ اب یہ قاعدہ یہاں پر اچھی طرح سے ذہن نشین کیجئے کہ جب بھی آپ کو کوئی سوال بنانا ہے تو سوال بنانے والے جملے سے، ورڈ سے آپ جملہ اسٹارٹ کریں گے۔ اس کے بعد کوئی چیز کا نام آئے گا یا ہیلپنگ ورب آئے گا۔ اب چیز کا نام آئے گا، کوئی آبجیکٹ کا نام کب آئے گا، کب ہیلپنگ ورب اس کے بعد آئے گا، یہ آگے کی ڈیٹیل ہے۔ فی الحال اس لیکچر کے اندر اتنا دھیان میں رکھیے کہ آپ کو سوال بنانے والے جملے لفظ کے بعد آپ کو ہیلپنگ ورب لانا ہے اور جملے کے مطابق ہیلپنگ ورب لانا ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے آئے گو، اس کا سوال اگر بنانا ہے، جیسے اس کا سوال ہے کہ بنانا میں کہاں جاتا ہوں، تو اس کا سوال کیسے بنے گا؟ تو کہاں والے جملے سے سٹارٹ ہوگا۔ ویئر، ویئر مینس ہوتا ہے کہاں، ڈو مینس ہوتا ہے کوئی کام کرنا، آئی مینس میں، گو مینس جانا۔ اب مطلب کیسے نکلے گا؟ میں کہاں جاتا ہوں۔ تو ویئر کے بعد آپ ہیلپنگ ورب لاؤ گے۔ اس شیٹ کی پریکٹس کے حد تک، اس لیکچر کے حد تک ضروری نہیں ہے کہ ہر بار ہیلپنگ ورب آئے، کبھی کوئی آبجیکٹ کا نام بھی آ سکتا ہے یا دوسرا ورڈ بھی آتا ہے۔ وہ جیسے جیسے ہم آگے پریکٹس کریں گے دیکھتے چلیں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا دھیان میں رکھیے، ان پریکٹسز کے اندر شروعات کے لیول پر آپ کو WH ورڈ کے بعد کیا لانا ہے؟ ہیلپنگ ورب لانا ہے۔ اب جملے کے اندر یہاں پر ڈو کا مطلب تو کہیں سے بھی نکل کر نہیں آیا، میں کہاں جاتا ہوں، تو کرنا کہاں آیا ہے اس میں؟ تو وہ آئے گا بھی نہیں، وہ آپ کو گرامیٹیکل رول کے اکارڈنگ جوڑنا ہے۔ اب ڈو کب آئے گا اور ڈز کب آئے گا میں نے یہاں سے لسٹ دے کر کے رکھا ہوں۔ اگر آپ کا سبجیکٹ آئی وی یو دے پلیورل ناؤن ہے تو ڈو آئے گا، ہی شی اٹ سنگولر ناؤن ہے تو ڈز آئے گا۔ فی الحال بس اتنے ہی دھیان میں رکھیے۔ وی گو، ہم جاتے ہیں۔ ویئر ڈو وی گو، ہم کہاں جاتے ہیں۔ یو گو، تم جاتے ہو یا آپ جاتے ہیں۔ ویئر ڈو یو گو، تم کہاں جاتے ہو یا آپ کہاں جاتے ہیں۔ دے گو، وہ جاتے ہیں یا وہ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں سے وہ سے مراد ایک سے زیادہ لوگ ہیں۔ ویئر ڈو دے گو، وہ کہاں جاتے ہیں یا وہ کہاں جاتے ہیں۔ ہی گوز، اب یہ رول بھی یہاں پر دھیان میں رکھیے کہ جب جملے میں سبجیکٹ ہی شی اٹ یا سنگولر ناؤن ہے اور روزانہ کی عادتوں والا جملہ ہے، جسے بولنا ہے وہ جاتا ہے، تو جو کام ہے جملے میں ورب دیا ہوا ہے اس کے ساتھ میں ایس اٹیچ ہوگا یا ای ایس اٹیچ ہوگا۔ تو گو کے ساتھ میں ای ایس لگا ہوا ہے یہاں پر، ہی گوز، وہ جاتا ہے۔ اب بہت سارے کام ہیں، آپ لوگوں کو کیسے ذہن نشین ہوگا کہ ایس کب لگانا ہے، ای ایس کب لگانا ہے، تو وہ آگے کی ڈیٹیل ہے۔ فی الحال جس کے ساتھ جو لگانا ہے وہ شیٹ میں دیا ہوا ہے۔ ایس ہے تو ایس دیا ہوا ہے، ای ایس ہے تو ای ایس دیا ہوا ہے۔ کیا لگانا ہے وہ دیا ہوا ہے شیٹ کے اندر۔ فی الحال اتنا بھی آپ نے ذہن نشین کر لیا تو بس کافی ہے۔ بس اتنا یاد رکھیے کہ ہی شی اٹ سنگولر ناؤن ہے جملے کے اندر اور روزانہ کی عادتوں والا جملہ ہے۔ جیسے میں جاتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، ہم کھیلتے ہیں، ہم باغ میں جاتے ہیں، ہم کرکٹ کھیلتے ہیں، تو آخری پر اگر تے ہے، تا ہوں، تی ہوں، تی ہوں، اس طرح سے آ رہا ہے تو آپ کو ایکشن کے ساتھ میں ہی شی اٹ سنگولر ناؤن اگر سبجیکٹ ہے تو ورب کے ساتھ میں ایس یا ای ایس اٹیچ کرنا ہوگا۔ بس اتنا رول دھیان میں رکھیے۔ اب اس کا سوال، وہ کہاں جاتا ہے، ویئر، اور جملے اب ہی شی اٹ سنگولر ناؤن ہے تو دیکھیے میں نے پہلے سے رول یہاں پر بتلایا آپ کو،
تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ ڈز لگانا ہے جملے کے اندر ہیلپنگ ورب. ویئر ڈز، ویسے ڈز کا مطلب ہوتا ہے کرتا. ویئر ڈز ہی گو، وہ کہاں جاتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر اگر ڈز آ گیا تو ایکشن کے ساتھ میں جو ایس یا ای ایس تھا، دیکھیں یہاں پر ہی گوز کے اندر یہاں پر کیا تھا؟ ای ایس لگائے تھے ہم نے، یہ ای ایس لگائے تھے تو وہ ریموو ہو گیا. یہاں پر کیا رہ گیا؟ صرف گو. یہاں پر تھا گوز، تو ہی گوز کا سوال اگر یہاں پر بنا ہوا ہے تو کیسے؟ ویئر ڈز ہی گو. شی گوز، وہ جاتی ہے. ویئر ڈز شی گو، وہ کہاں جاتی ہے. ٹام گوز، دیکھیے سنگولر ناؤن ہے، ایک نام ہے. ٹام گوز، ٹام جاتا ہے. ویئر ڈز ٹام گو، ٹام کہاں جاتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے لکھا ہوا ہے آئی ایٹ وغیرہ، تو اس کے ترجمہ بھی سامنے دیا ہوا ہے. اب آپ اس کو غور کرتے چلیے. صرف ایک جملہ یہاں پر ٹام اینڈ جیری، دو ناؤن آ گئے تو ایس یا ای ایس اٹیچ نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی چلتا ہے. آئی وی یو دے پلورل ناؤن اگر ہو تو جملے کے اندر جو روزانہ کی عادتوں والے جملے ہیں، تاتیتے والے جملے ہیں، ان میں ایس یا ای ایس اٹیچ نہیں ہوتا ہے. اور اچھی طرح ذہن نشین کیجئے کہ جتنے رول یہ تاتیتے کے لیے ڈو، ڈز یا ایس یا ای ایس لگانا ہے ایکشن کے ساتھ میں یا نہیں لگانا ہے، یہ صرف روزانہ کی عادتوں والوں جملوں کے لیے ہے، دوسرے باقی جملوں کے لیے نہیں ہے. یہ اچھی طرح سے ذہن نشین کیجئے. ورنہ کیا ہوتا ہے، جو بھی جملے کے اندر کام کے ساتھ تا ہوں تی ہوں دکھتا ہے، اسٹوڈنٹ اس کے ساتھ میں بھی ایس یا ای ایس اٹیچ کر دیتے ہیں. تو یہ اچھی طرح سے ذہن نشین کیجئے، روزانہ کی عادتوں والا جملہ ہونا چاہیے. تو بہت ساری پریکٹس اس میں دی ہوئی ہے. اسکرین کو پاز کر کے ہر ایک کا مطلب لکھ لیجئے. اگر آپ کے پاس بک نہیں ہے تو لکھ سکتے ہیں آپ. شیٹ 2 میں میں نے WH ورڈ چینج کیا ہوں، باقی ادھر کی جو سائیڈ ہے یہ سائیڈ سیم ہے، یہاں پر صرف میں نے WH ورڈ چینج کیا ہوں. دیکھیے وین، پہلے ہمارا کیا تھا؟ ویئر تھا اوپر. اس شیٹ کے اندر یہاں پر وین سے میں نے سٹارٹ کیا ہوں. WH ورڈ یاد رکھیے، WH ورڈ کس کو بولا جاتا ہے؟ جس کے شروعات کے دو لیٹرز WH ہو. ویئر کے بھی WH تھے، وین کے بھی WH ہے. واٹ، ویچ، ہوم، اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں، ان کو WH ورڈ بولا جاتا ہے. سوالیہ والے لفظ جن کی وجہ سے سوال بنتا ہے، تو ان کے پہلے دو الفابیٹ وہ کیا ہیں؟ وہ WH ہے، اس لیے ان کو WH ورڈ بولا جاتا ہے. اس شیٹ کی جو یہاں پر میں نے بلینک چھوڑ دیا ہوں، اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کیجئے اور اس کا ٹرانسلیشن کیجئے. جتنی آپ پریکٹس کریں گے، شروعات کی لیول پر چھوٹے چھوٹے جملوں کی پریکٹس کرنا سیکھیے. انشاءاللہ آپ کو جب بڑے جملے آپ بنائیں گے تو آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ چھوٹے جملے جنہوں نے اچھی طرح سے بنا لیے ان کو وہ ذہن نشین ہو گئے، وہ اسٹوڈنٹ آگے کبھی کنفیوز نہیں ہوتے. تو اسٹوڈنٹ ہوپ کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. تھینک یو.